کا لفظی معنی 10واں دن یا 10ویں تاریخ ہے، لیکن آج کل یہ عرف عام میں یوم عاشورہ کا اطلاق محرم الحرام کی 10ویں تاریخ پر کیا جاتا ہے، جو سارے لوگوں میں مشہور ہے، ورنہ اس کا یوں معنی دیکھا جائے تو یا تو اس سے مراد 10ویں تاریخ لی جائے گی یا 10واں دن لیا جائے گا۔ تو عرف عام میں آج کل جو زیادہ بات مشہور ہے وہ یوم عاشورہ اس دن کو کہا جاتا ہے کہ جس تاریخ میں جو 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ مذہب اسلام کی خاطر حق کی رضا کے لیے راہ خدا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ تاریخ ہے 10 محرم الحرام کی۔ اب بے شمار یوم عاشورہ کی فضیلتیں آئی ہیں، 10 محرم الحرام کی بے شمار فضائل ہیں احادیث مبارکہ کے اندر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر غالب گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنی بہتر یہ بات ہے، کتنا اچھی یہ بات ہے، لیکن آج کل معاشرے میں یہ سسٹم ہے تھوڑا سا کہ ہم 10 محرم الحرام کو نہیں روزہ رکھ پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میلہ جو لگتا ہے 10 محرم الحرام کو، اکثر جگہوں پر یہ رواج ہے کہ 10 محرم الحرام کو میلے لگائے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے شاپنگ چل رہی ہے، لوگ کھانا پینا اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کر رہے ہیں۔ اب وہ روزہ رکھ لے گا تو پھر کچھ کھایا گا نہیں، کچھ پیے گا نہیں وہاں جا کر کے، اسی لیے۔ لیکن بتایا کیا گیا مسلم شریف کی حدیث میں کہ اگر یوم عاشورہ کا یعنی 10 محرم الحرام کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اسی کی فضیلت کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ روزے رکھنا چاہتے ہو تو عاشورے کے روزے رکھو۔ ماہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتے ہو تو عاشورے کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی فضیلت قرآن پاک میں آئی ہے، اور اس مہینے میں ایک دن ایسا بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی طرف رغبت دلائی کہ وہ یوم عاشورہ کے دن، یوم عاشورہ میں یعنی عاشورے کے دن 10 محرم الحرام میں کثرت سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، جو گناہ ان سے زندگی میں ہوئے ہیں یوم عاشورہ کو، 10 محرم الحرام کو اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں روئیں گڑ گڑائیں کہ اللہ شہیدان کرب و بلا کے صدقہ و طفیل ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کیونکہ اسی دن جس نے بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، جس طرح اس سے پہلے والوں کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ یوم عاشورہ پر بزرگان دین کی بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ یوم عاشورہ اپنی بے شمار نعمتوں اور انگنت فضیلتوں سے مالا مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو بڑا متبرک اور بہت ہی خیر و برکت والا بنایا ہے۔ اس کا اندازہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک کتاب سے لگتا ہے کہ جس میں آپ لکھتے ہیں کہ ابن جوزی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ذکر فرمایا کہ محرم کی 10ویں تاریخ ایسی منفرد اور بے مثال تاریخ ہے، ایک ایسی اکیلی تاریخ ہے محرم کی 10ویں تاریخ یعنی 10 محرم الحرام، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس دن ان کو جنت میں داخل کیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی، اسی دن عرش و کرسی، جنت و دوزخ، زمین و آسمان، چاند و سورج، لوح و قلم کو پیدا فرمایا۔ اور بعض علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن 10 انبیاء کرام علیہم السلام کو 10 عظمتوں سے نوازا تھا۔
اس لیے بھی اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 10 محرم الحرام اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے، یوم عاشورہ کی بے شمار برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، لیکن افسوس صد افسوس ہم لوگ اسی چیز سے محروم رہ جایا کرتے ہیں۔ ایک ہم نے اس کو تہوار کی شکل دے دی ہے، حالانکہ میرے دوستو، میرے عزیزو، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادتوں کا مہینہ ہے۔ قرآن کے اندر صاف طور سے بتا دیا گیا کہ احترام کیا جائے اس مہینے کا، ادب کیا جائے۔ ادب و احترام کب ہوگا؟ جب اس مہینے میں ہم کثرت عبادت کریں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم ذکر و اذکار رب کریم کا کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کب خوش ہوگی؟ جب ہم حضرت امام حسین کے نام کا قرآن مقدس پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفلیں سجائیں گے، تب جا کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے راضی ہوں گے، اور جس سے امام حسین راضی ہو گئے، اللہ کے رسول آپ کے نانا جان ان سے راضی ہو جائیں گے، اور اسی میں ہماری نجات و مغفرت ہے۔